کام کرنے گیا تھا, بچوں کا رزق کمانے گیا تھا, سید زادے کے گھر میں ملازمت کر رہا تھا. نہ تو یہ امیر زادہ اس دنیا کے اوپر رہے گا, مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے گا. مٹی بھی اس کو جگہ دے گی کہ نہیں دے گی. گز, 2 گز, 2.5 گز کفن کا ٹکڑا اس کے مقدر میں آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا؟ ہائے اللہ. اور اس کو اپنے 5-6 بندوں کے ساتھ اس کی پشت کے اوپر جس طرح ڈنڈے برسائے. ہائے اللہ. پتہ نہیں کیوں رئیس زادوں نے ایک تشدد کا بیج گاڑ رکھا ہے. گھر کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھیں, صرف یہ لفظ اتنا ہے کہ گھر کا کام کیوں نہیں کیا. ڈیرے پر بدترین اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کو مارا پیٹا گیا. جنہوں نے تشدد کیا ہے ان کا بھائی باقاعدہ طور کے اوپر ایک مرڈر کے قتل کے مقدمے میں عرصہ دراز سے اشتہاری ہے. اس کی پنڈلیوں کے اوپر, اس کی رانوں کے اوپر, اس کی چھاتی کے اوپر, اس کے شانوں کے اوپر. ہائے اللہ. ایک تو یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے ہٹ کر. میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قلم کلب. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اس خطے کے اندر اور اس کی جڑوں کے اندر اور اس کی بنیادوں میں پتہ نہیں کیوں رئیس زادوں نے ایک تشدد کا بیج گاڑ رکھا ہے. اور یہ فصل ڈے بائی ڈے اتنی توانا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر دوسرے شخص کے اوپر نہ صرف اپنے ظلم کی ایک داستان رقم کرتا ہے بلکہ ایک ایسی بے مثل ہسٹری بن جاتا ہے کہ جسے اچھے لفظوں میں کبھی بھی یاد نہیں کیا جا سکتا. دکھ ہے, افسوس ہے, اور میں یہ بڑی اندر سے نا چیر کر اپنے آپ کو زخمی کر کے یہ ویلا کرنے جا رہا ہوں. سرگودا بلوان گھر کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھیں, صرف یہ لفظ اتنا ہے کہ گھر کا کام کیوں نہیں کیا. اور با اثر افراد نے پھر اس شخص کے اوپر جس نے کام کرنا تھا ایسا خطرناک تشدد کیا. یہ پوری کی پوری اس کے اوپر تبصرہ بھی دیں گے اور اس کی داستان بھی آپ کو بیان کریں گے, یہ کن لوگوں نے کیا اور یہ کس کے ساتھ کیا. میرے ساتھ جڑے رہیے گا بس. با اثر زمیندار نے اپنی ہی عدالت لگا لی. کلیم شاہ, عقیل شاہ اور عقیل اوان کا تعلق نبی شاہ بالا بلوان سے ہے. یہ نبی شاہ کے سید ہیں, اپنے آپ کو اولاد علی کہتے ہیں. استغفر اللہ عظیم. ایک سادات کا لقب ساتھ جڑ جانا, پھر اس کے بعد ظلم و تشدد کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ساری تاریخ کو نفی اور اس کی منفی کر جائے گا. مزدور کو اسلحہ کے زور پر گھر سے اغوا کر کے ڈیرے پر بدترین اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کو مارا پیٹا گیا. یعنی کہ اب اندر کی داستان میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بندہ ان کے پاس کام کرتا تھا, ان کے گھریلو کام کرتا تھا, ان کی بھینسیں چرا لیتا تھا, ان کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا. کہیں کچھ چھوٹی موٹی غفلت ہو گئی ہوگی, کوئی چوری نہیں کی اس نے کسی بچی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالی, اس نے کوئی کسی کا بیٹا اغوا نہیں کیا, نہ یہ ڈکیت ہے اور نہ ہی اس مزدور کے پیچھے کوئی کرمنل افینس یا کوئی ریکارڈ ہے یا کوئی اس کی CRO میں ایسی چیز نکلی ہے. جنہوں نے تشدد کیا ہے ان کا بھائی باقاعدہ طور کے اوپر ایک مرڈر کے قتل کے مقدمے میں عرصہ دراز سے اشتہاری ہے. یعنی کہ یہ وتیرہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ان کی نسل در نسل ظلم کرتی آ رہی ہے. جبکہ رب العزت کی ذات نے ایک سادات کو, ایک سید کو ایک ایسے معتبر رتبے کے اوپر فائز کیا ہوتا ہے کہ اس نے خیر و برکت ہی بانٹنی ہوتی ہے. اپنی ذات کی نفی کر کے لوگوں کا لحاظ اور ان کے معاملات کو, ان کے درد کو اپنے سینے میں چھپا کر ان کو خوشیاں بانٹنی ہوتی ہیں. لیکن یہاں قصہ بالکل ہی الگ ہے. یہاں پر صرف اور صرف کام کیوں نہیں کیا, اس کے اوپر تشدد کی داستان آپ میری ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کو مارا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس کے اوپر سوٹیاں برسائی جا رہی ہیں. ایک جگہ کے اوپر اس مزدور کا جسم, اس کی روح اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے کہ بیٹا یہ مشکل وقت ہے, تم گزار لو, ہم تمہیں درد نہیں ہونے دیں گے. یہ صرف اور صرف اس امیر زادے کا ہم ظرف دیکھنا چاہتے ہیں.
نہ تو یہ امیر زیادہ اس دنیا کے اوپر رہے گا، مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے گا، مٹی بھی اس کو جگہ دے گی کہ نہیں دے گی، گز 2 گز 2.5 گز کفن کا ٹکڑا اس کے مقدر میں آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ رب العزت کی ذات ہر اس مظلوم کے ساتھ اس طرح جڑی ہے جیسے میدان کربلا میں جناب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کام کرنے گیا تھا، بچوں کا رزق کمانے گیا تھا، سید زادے کے گھر میں ملازمت کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی غفلت، وہ غفلت تھی بھی کہ نہیں اس کا بھی کوئی فرینزک رزلٹ آیا ہی نہیں، یا کسی منصف نے بتایا ہی نہیں کہ اس کی غفلت ہے، اور اس کو اپنے 5-6 بندوں کے ساتھ اس کی پشت کے اوپر جس طرح ڈنڈے برسائے، اس کی پنڈلیوں کے اوپر، اس کی رانوں کے اوپر، اس کی چھاتی کے اوپر، اس کے شانوں کے اوپر، اور یہ سارے کے سارے نشانات روز محشر تمہارے سامنے آیا ہوں گے اور درے تمہارا مقدر ہوں گے، بچا تمہیں کوئی سکے گا نہیں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیٹھ اور بڑا قابل اور بڑا امارت والا سمجھتے ہو، کس کے سامنے اکڑ رہے ہو؟ یہاں تو بہت بہت بڑے ملکوں نے اپنی اکڑ دکھائی، رب العزت کی ذات نے عددی کمزوری کے باوجود بھی ملیا میٹ کر دیا۔ کون سے وہم اور کون سے گمان میں سید صاحب آپ پھر رہے ہیں؟ یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ گائیں بھینسیں بکریاں، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ اگر ملازمین تم لوگوں کی خدمت نہ کریں تو یہ پیسہ درے کا درا رہ جائے، گھر میں جھاڑو بھی تمہیں خود لگانا پڑے، اپنے بیت الخلا بھی تمہیں خود صاف کرنے پڑیں۔ ایک تو یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے ہٹ کر، صرف 2 وقت کی روٹی۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، یہ جو مزارہ طبقہ ہے نا، ہائے اللہ جتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ ان کو اجرت دی نہیں جاتی، ان کو کرنسی فارم میں پیسہ نہیں دیا جاتا، ان کو کنک کی چند بوریاں دے دی جاتی ہیں، ان کو گھی کا ایک کنستر دے دیا جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا گڑ میں سے خرات کے طور کے اوپر گڑ دے دیا جاتا ہے، اور یہی مزارہ ہر ایک کو کہتا ہے گھر دے دانے اپنے، سانو پیسے دی کیڑی لوڑ ہے۔ آپ یقین جانیے جیسی قصبہ پرسی کی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں کوئی نہیں گزار سکتا۔ میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، آپ نے جہاں پر اتنے اچھے کام کیے ہیں، ان صفاق لوگوں کو کیوں نہیں عبرت کا نشان بنا دیتی؟ یہ سدا بادشاہی تو اللہ کے ہاں ہے۔ آج آپ جس نشست کے اوپر براجمان ہیں، آپ کو ہر طرح کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اتنا ضرور بتائیے گا کہ یہ ظلم کی داستانیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ختم ہوں گی، یا پھر یوں ہی چلتی رہیں گی، یا پھر ان کو ختم کرنے کے لیے اب جو جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیا اس کو بھی بندوق اٹھانی پڑے گی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔